حضرات، یہ رمضان کا آخری درس ہے. آج جمعۃ الوداع ہے. گزشتہ 3 درسوں میں جو رمضان میں ہوئے اس میں آپ سے مختلف گوشوں پر بات ہوئی، اور جو باضابطہ درس چلتا ہے اس کا سلسلہ موقوف رہا. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ آج سے درس شروع ہو جائے، لیکن اب میں نے مناسب سمجھا کہ درس کا باضابطہ سلسلہ اگلے جمعہ سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ رمضان میں اسی طرح مختلف موضوعات پر گفتگو رہی. آج تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ تذکیری انداز میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رمضان کے بارے میں جو باتیں فرمائی ہیں، مختلف احادیث میں ان کی تھوڑی سی ہلکی پھلکی تشریح آپ کے سامنے ہو جائے. حضرت سلمان فارسی کی مشہور حدیث جو کہ رمضان کے موقع پر آپ نے اکثر سنی ہوگی اور سنائی جاتی ہے، اس میں حضور اقدس نے اس مہینے کو شہر المواسات فرمایا. کچھ احادیث میں اس کو شہر الصبر کہا گیا ہے، یعنی صبر کا مہینہ، غمخواری کا، ہمدردی کا، یکسانی و برابری کا مہینہ. کچھ میں کہا گیا کہ صبر کا مہینہ. اور کچھ احادیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ دعائیں اور توبہ و استغفار کو قبول فرماتا ہے. دعا کا خاص مہینہ، تلاوت کلام پاک کا دعا کا خاص مہینہ ہے. اور یہ تو ابھی آپ کیسٹ میں سن رہے تھے کہ یہ شہر جہاد بھی ہے، یعنی اللہ نے عین اس ماہ مبارک میں روزہ فرض فرمایا جس مہینے میں جہاد فرض کیے گئے، اسی رمضان میں. تو ان احادیث کو سامنے رکھیں تو چند باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. یہ کہ یہ ایک تو شہر مساوات ہے، ایک یہ کہ یہ شہر صبر ہے، مہینہ صبر کا مہینہ ہے، مساوات کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ، دعا اور توبہ و استغفار کا مہینہ ہے. تو حضور اقدس کے ارشادات کی مختصر تشریح میں چاہتا ہوں، آسان اور ہلکی پھلکی. آج جبکہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہے ہیں اور آخری درس ہے، یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں. جہاں تک اس مہینے کے مواسات اور مساوات کے مہینے ہونے کا تعلق ہے، روزے کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب آپ بھوک اور پیاس کو محسوس کرتے ہیں تو آپ کو ان لوگوں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے جن کو آپ کمتر سمجھتے ہیں. ہم لوگ کمتر سمجھتے ہیں، جن کے پاس ہے نہیں دنیاوی سامان زیست. اسلام نے ہمیں جو تصور دیا ہے وہ یہ کہ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور برابر ہیں، اور ہم سب یہاں امتحان کے عرصے سے گزر رہے ہیں. اس میں اللہ نے کسی کو دے کر آزمایا ہے اور کسی سے چھین کے آزمایا ہے، یعنی کسی کو دکھ میں آزما رہا ہے اور کسی کو سکھ میں آزما رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ. دکھ کی آزمائش اتنی خطرناک نہیں جتنی سکھ کی آزمائش خطرناک ہے. دکھ میں تو اللہ یاد آتا ہے، لیکن سکھ میں اللہ کسی کو یاد نہیں آتا. قرآن کریم میں کہا گیا کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. انسان سرکش ہو جاتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس سامان حیات ہے، زندگی کا سامان ہے، زندگی مستحکم ہے، ویل اسٹیبلش زندگی ہے، میری مکان ہے، ذریعہ معاش ہے، سوسائٹی میں عزت ہے، تو انسان سرکش ہو جاتا ہے. تو سکھ کا امتحان، دکھ میں تو اللہ یاد آتا بھی ہے. قرآن نے کہا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. انسان کو جب دکھ پہنچتا ہے تو وہ ہمیں یاد کرنے لگتا ہے، پریشانی ہوئی تو اللہ یاد آتا ہے. یہ بالکل قرآن کریم کی یعنی برمحل نفسیاتی صداقت ہے، تو ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں. ذرا محلے میں ٹینشن ہو جائے تو دیکھیں، نمازی بھرے پڑے ہیں مسجد میں، آیت کریمہ ہو رہا ہے، اللہ سے دعائیں ہو رہی ہیں بڑی لمبی لمبی، سراپا اخلاق بنے ہوئے ہیں لوگ، اور جہاں حالات چلے تو پہچانے نہیں جاتے کہ حضرت ہیں کون، زمین پہ پیر نہیں رکھے جاتے. تو قرآن کریم نے کہا اس بات کو کہ انسان دوسروں کو اپنا جیسا سمجھے. رمضان ہمیں یہ حقیقت کو سکھاتا ہے، جن پہ بھوک اور فاقے گزرتے ہیں ان پر کیا بیتتی ہے، اور حالات کا کوئی بھروسہ نہیں کس پر کون سے حالات گزر جائیں. جن حالات کے وہ لوگ دو چار ہیں جن کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، جنہیں ہم کمتر سمجھتے ہیں اس دنیا میں، مثال تو برمحل نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. مثال بالکل فٹ نہیں ہوتی ٹھیک سے،
بات سمجھ میں آ جائے گی البتہ کہ دنیا میں جیسے کوئی بھی آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں، کوئی اس میں ہیرو ہے، کوئی اس کے اندر مسخرہ ہے، کوئی اس میں کچھ ہے، کوئی بادشاہ بن گیا ہے، کوئی غلام بن گیا ہے. اب بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ کوئی مر گیا تو رو رہے ہیں، ڈرامے میں کوئی مر گیا تو رو رہے ہیں، کوئی برے حال میں ہے پٹ رہا ہے تو رو رہے ہیں. اور یہ معلوم نہیں کہ یہ سب حالات ہیں، کردار دیے ہیں، اور اس کو وہ کردار نبھانا ہے. ہر ایک کو ایک کردار دیا گیا ہے. اس کا نہ سکھ مستقل ہے نہ دکھ مستقل ہے، بلکہ یہ سب ایک کردار ہے. اسی طرح سے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بادشاہ کا، کسی کو فقیر کا، کسی کو غلام کا، کسی کو حاکم کا ایک کردار دیا ہے. صرف یہ آزمائش کے لیے ہے. اس کردار سے کسی کے اسٹیٹس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کسی کے درجے میں. دکھ اور سکھ یہ سب حالات ہیں، اور ان سب میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اور یہ سب عارضی ہیں، سکھ بھی عارضی ہے اور دکھ بھی عارضی ہے. اور اس کے بعد آپ کے مارکس دیے جائیں گے کہ آپ نے کتنے نمبر پائے اس میں گزرنے کے بعد. تکبر جو ہے وہ حقیقت میں اس بات کو بھول جانے کا نتیجہ ہے کہ آدمی اپنی اس حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ یہ سب چیزیں گریزاں ہیں، بھاگ رہی ہیں، اور صرف چند روز کے لیے ہے یہ سب. اور میں اپنے مارکس جو ہے وہ اکٹھے کر رہا ہوں، بس اس کے ذریعے نمبر اکٹھے کر رہا ہوں. اس آدمی حقیقت بھول جاتا ہے، اس لیے تکبر آدمی کرتا ہے. ورنہ آپ دنیا میں اگر تکبر کرتے ہیں تو کس چیز پہ کرتے ہیں ہم؟ انسان اپنی صحت پہ کرتا ہے، اپنی خوبصورتی پہ کرتا ہے، قوت پہ کرتا ہے، دولت پہ کرتا ہے، طاقت پہ کرتا ہے. ان میں ساری اشیاء کی حقیقت کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کیا ہے. جہاں تک صحت کی بات ہے، آنکھ میں ذرا تنکا پڑ جائے آپ کے، ڈاڑھ میں ذرا درد ہو جائے آپ کے، ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی. انسان کے مزاج ٹھکانے آ جاتے ہیں. سب کچھ برا لگتا ہے دنیا میں، جو کچھ بھی ہے سب رکھا رہتا ہے، اس کا سارا تام جھام جتنا بھی ہے. صحت اور قوت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، قرآن کریم نے کہا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اپنی قوت پر ناز کرنے والے انسان، یہ نہ بھولنا کہ تو زمین کو اپنے پیروں کی دھمک سے توڑ نہیں سکتا اور تو آسمان میں چھید کر نہیں سکتا. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تو کیا ہے اور تیری طاقت کیا ہے؟ صرف عارضی ہے. ابھی کچھ دن پہلے دنیا کے جو ورلڈ چیمپئن مسٹر محمد علی باکسر جو تھے، محمد علی صاحب، ان کے گھونسے سے اچھے لوگ کانپتے تھے. حال یہ ہے کہ آپ اپنے سائن نہیں کر سکتے پیپرز کے اوپر. اس وقت ہمارے سامنے طاقت کا جانی جانی وہ آدمی جو آج جوانی کے نشے میں سرشار ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بہت جلد بڑھاپے کی منزل پہ کھڑا ہوگا اور طاقت اس کو جواب دے جائیں گی. حسن اور حسن جس پر ناز کر رہا ہے وہ بھی چلا جائے گا. مولانا روم نے لکھا ہے اپنی مثنوی میں کہ ایک صاحب وہ مرید آ ہی نہیں رہے تھے. پوچھے کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ صاحب وہ کوئی کنیز ہے، اس کے اوپر عاشق ہو گئے ہیں، بس اس کا حسن بہت پسند ہے. نہ نماز میں دل لگ رہا ہے، نہ زکات میں، نہ کسی چیز میں، عبادت میں دل ہی نہیں لگ رہا ہے، سب کچھ. تو مولانا نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں، چلتے ہیں کیا ہے، کون صاحبہ ہیں، کون محترمہ ہیں، جا کے دیکھیں. دیکھا تو کوئی کنیز تھی. تو کہا بھائی ایک برتن لاؤ. برتن لا کے رکھا ان کمرے میں. پھر کوئی دوا ووا دے کر آ گئے، ایسی کوئی اسہال والی، کوئی جس سے دست آ جائے، ایسی کوئی دوا لا کے دے کے چلے گئے. بھول گئے. پھر ایک مہینے بعد کہنے لگے کہ چلو پھر چل کے دیکھتے ہیں، ذرا ملاقات کرتے ہیں. اب وہاں گئے اور اس سے کہہ گئے اس کی کنیز سے کہ جو کچھ بھی ان کو ہوتا رہے وہ سب اس میں مٹکے میں اکٹھی کرتے رہنا. اس کے بعد گئے ایک مہینے کے بعد اور کہا کہ کہاں ہے وہ. تو اب اتنی بدحیت ہو گئی ایک مہینے میں، دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا اس کے. بھاگنے لگے ہی حضرت، ان کا سارا عشق کافر ہو گیا. تو مولانا نے کہا کہ تم جس سے محبت کرتے تھے وہ اس مٹکے میں بھرا ہوا ہے. جب تک یہ اس کے اندر تھا تو تم مرے جا رہے تھے، اور جب اس میں آ گیا تو تم سے بھاگ رہے ہو. حسن اور حسن بھی ہم دیکھتے ہیں آنا جانا، طاقتیں آنا جانا. فرعون کو اپنی طاقت پر اتنا ناز تھا کہ اس نے زینے بنوائے تھے، اور بڑے سے بڑے امیر کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ دوسری سیڑھی پہ چڑھ سکے. نیچے سے بات کرتا تھا سارے لوگ. بس درجے تھے کہ پہلی سیڑھی پہ فلاں امیر بات کرے گا، بہت زیادہ درجے والا ہے تو 2 سیڑھی چڑھ جائے گا، صحت 3 سیڑھی چڑھ جائے گا. بس سیڑھی کے حساب سے درجے طے ہوتے تھے. اتنا متکبر تھا. موسیٰ علیہ السلام جب گئے اور دعوت اسلام دی تو اس نے کہا کہ امانا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین. یہ 2 گھوڑے کا آدمی یہ میرے منہ پہ آ رہا ہے، بولنا تو ایسے ڈھنگ سے آتا نہیں. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذهب وجاء معه الملائکۃ مقترنین. اس کے پاس نہ سونے کے کنگن ہے، نہ اس نے نہریں بہائیں، نہ اس نے سڑکیں بنوائی. ہے کون؟
اسے بات کرنے کی ہمت کیسے ہو رہی ہے؟ اتنا فرعون، اتنا طاقتور. اور اس کے بعد جب اللہ نے 2-3 ڈبکیاں ماری بحر قلزم کے اندر تو کہہ رہا ہے کہ آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. سارا غرور جو ہے وہ ہوا ہو گیا 1 منٹ کے اندر. تو انسان جو ہے یہ اپنی حقیقت کو فراموش نہ کرے. وہ اسلام نے جو تربیت کی تھی صحابہ کرام کی، ہم اس میں دیکھتے ہیں یہ حالات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ دوم ہیں اور دنیا کے عظیم ترین انسانوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فاتحین، دنیا کے سکندر اعظم کی فتوحات بھی گرد ہیں جناب عمر فاروق کی فتوحات کے سامنے. تھراتے تھے لوگ ان کے، لیکن جب آتے تھے قیصر و کسریٰ کے درباروں سے لوگ پوچھتے تھے، خود حضور کو پوچھتے تھے کہ ایکم محمد فیکم، کدھر ہیں، کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کون تمہارے درمیان؟ پتہ نہیں چلتا تھا. کوئی ہٹو بچو نہیں، کوئی الگ اپنا اسٹیٹس نہیں. پوچھتے تھے کون ہے ایکم محمد فیکم، اور مل جل کے رہتے تھے بالکل عام لوگوں کے ساتھ. اور حضرت عمر فاروق کو پوچھے تو کہ معلوم ہوا کہ فلاں اینٹ سے تکیے لگائے سو رہے ہیں جنگل میں. کہا کہ یہ امیر المومنین ہوگا اور اینٹ پہ تکیے لگائے سو رہے ہیں. عمر ثانی جو یزید کے ہی خاندان میں، عمر ابن عبدالعزیز یزید کے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں اور جن کو ان کی نیک نفسی کی بنا پر عمر ثانی کہا جاتا ہے، عمر ابن عبدالعزیز، ایک بار کسی بادشاہ کے یہاں سے کچھ آئے ہوئے تھے بات کرنے کے لیے. سفرا ہی بلند مرتبے کے لوگ، یہ آج کل چندے کے سفرا نہیں، بلند مرتبے کے لوگ کچھ بیٹھے تھے آئے ہوئے، اور بادشاہ امیر المومنین خود ان کے ساتھ بیٹھے تھے. غلام بھی تھا موجود. تو اٹھے خود اور چراغ اپنے ہاتھ سے ٹھیک کیا، تیل بھی اپنے ہاتھ سے ڈالا کپی میں. لوگوں نے کہا غلام تو موجود تھا، آپ نے اس سے نہیں کہا؟ اس سے آپ کی ہٹی ہوتی ہے، اسٹیٹس گرتا ہے آپ کا. تو کہنے لگے غلام تھکا ہوا تھا دن بھر کا، اس کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا میں نے. اور یہ کہ جب میں چراغ میں تیل ڈالنے گیا تو بھی عمر تھا اور لوٹ کے آیا تو بھی عمر ہوں. میرے اندر کوئی کمی نہیں ہوئی کسی قسم کی. عمر بن عبدالعزیز نے کہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود جب گئے ہیں بیت المقدس، جب فتح ہوا ہے، جنہوں نے فتح کیا ان کی شان دیکھیے، وہ تو یہ ہے، اور جنہوں نے گنوا دیا ان کی شان بعد میں دیکھیے گا. بیت المقدس کو جنہوں نے فتح کیا ان کی شان یہ ہے کہ جب بیت المقدس میں داخل ہوئے ہیں تو اس طرح داخل ہوئے کہ ان کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور یہ خود پیون لگے کپڑوں کے ساتھ مہار کھینچ رہے تھے. غلام کی کوئی ہٹی نہیں ہو رہی تھی. عیسائی جو بادشاہ تھے اور عمرا تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اپنے غلام کا، جو جن کا بادشاہ اپنے غلام کا اونٹ کھینچ سکتا ہو، اس قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا. وہ اتنی متحد، انہوں نے اس کی چابی حوالے کر دی. اور اب جو بیت المقدس کے وارثوں کی جو نسل ہے، بارلیف لائن جب پکڑے، جب گرفتار ہوئے ہیں مصر کے جو سپاہی تھے اس ٹائم سڑک کی لڑائی میں جب ہم نے بیت المقدس کو گنوا دیا، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے فوج نہیں ہے بلکہ کوئی بینڈ باجا کی کوئی ہے، نہیں کوئی بینڈ باجا بجانے آئے ہیں. سونے کی پٹیاں لگائے ہوئے تھے، گرد کا ذرے کا نام و نشان نہیں تھا. اور ام کلثوم کے کیسٹ بجا رہے تھے، گانے سن رہے تھے پڑے ہوئے ام کلثوم کے. جس قوم کی ابتدا ام اسماعیل سے ہوئی تھی اس کا خاتمہ ام کلثوم پہ ہو گیا. اور اس حالت میں پکڑا گیا تو اس نے خود اسرائیل کے جو فوجی سپہ سالار تھا، اس نے کہا کہ ان حضرات کی جو وردیاں تھیں ان کے اوپر گرد کی ایک بالکل استری کی ہوئی ویل، انہیں بالکل پریس کی ہوئی شاندار دھلی ہوئی ڈرائی کلین کی ہوئی وردیاں ان کی تھیں. یہ تھے وارثین جنہوں نے گنوا دیا، جنہوں نے گنوایا اس بیت المقدس کو. تو صحابہ کرام کی زندگی میں ہم کو یہ چیز ملتی ہے کہ تو اپنے اور غیر کا امتیاز نہیں، اونچ نیچ کسی قسم کی نہیں تھی. اپنا امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں تھا کسی بھی قسم کا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے تھے. اور اسٹیٹس اس سے طے نہیں کرتے تھے کہ کس کے پاس کتنے سامان عزیز تھے، بلکہ اخلاق اور کردار اور سیرت. حضور اقدس کی حدیث ہے، اور ایسی حدیث ہے کہ آپ سونے کے حرفوں سے لکھیں، اس کو سینے پہ لکھ لیں. حضور نے ارشاد فرمایا، صحیحین میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا تم کسی کو بھی اپنے مال سے نہیں ہرا سکتے. مال کے مقابلے میں اگر تم کسی سے جیتنا چاہو گے تو نہیں جیت سکتے، اور اس سے تم اپنے لیے عزت و توقیر حاصل نہیں کر سکتے. لہٰذا بہتر ہے کہ تم اخلاق اور محبت کے ذریعے دل جیتو، اس کے ذریعے جیتو، کیونکہ اگر تم اور چیزوں کے ذریعے چاہو گے تو نہ جیت پاؤ گے. یہ حضور اقدس نے ارشاد فرمایا. تو صحابہ کرام کے زمانے میں عالم یہ تھا. حضرت سلمان فارسی جس زمانے میں گورنر تھے مکے کے،
گورنر سلمان فارسی، وہ جن کو حضور نے کہا کہ ہمارے گھر والے اہل بیت سلمان منا اہل بیت، گورنر تھے. اب مکے کے بازار میں کھڑے ہیں تو کسی آدمی نے ان کو بوجھ لا دیا، سمجھا کوئی ہے جھلی والے سامان اٹھانے والے، اور ان کی دیکھیں ان کو پہنچا بھی دیا سامان، گورنر ہو کے پہنچا بھی دیا. تو پھر جب گئے تو لوگوں نے ہیں کہ ارے ارے تو گورنر ہیں، حکیم مکہ ہیں. تو اب معافی مانگ رہا ہے وہ آدمی کہ مجھے معاف کیجیے گا، میں پہچانتا نہیں تھا آپ. تو سلمان فارسی نے کہا تو حرج کیا ہوا، اگر تمہارا سامان میں نے پہنچا دیا یہاں پر. ہمارے حضور تو بوڑھی عورتوں کا دودھ دوہنے کے لیے ان کے گھر پہ چلے جایا کرتے تھے. حضور اقدس علیہ تسلیم بوڑھی عورتوں کا سودا سامان لا دیا کرتے تھے، اپنا جوتا اپنے ہاتھ سے گانٹھ لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں میں پیوند خود لگا لیا کرتے تھے. حضور اقدس علیہ تسلیم کی یہ شان تھی. تکبر جو ہے اصل میں انسان کا بہت بڑا عیب اور بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی سمجھے. اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم یا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر. وہ شخص جنت میں جا بھی نہیں سکتا جس کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو. جس شخص نے اللہ اکبر کہہ دیا اس کو اپنے آپ کو بڑا کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اللہ کی عظمت کا اقرار کرنے کے بعد کسی کی کوئی بڑائی نہیں رہ جاتی. یہی ہے اسلامی معاشرے کی طاقت کا راز. یہ اس میں تکبر نہیں ہے، اس میں سب لوگ بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوۃ. اس لیے سیسا پلائی دیوار بنتا ہے. تو رمضان کا مہینہ موزوں ترین مہینہ تھا اس بات کے لیے کہ اس مہینے میں یہ سبق یاد دلایا جائے، کیونکہ میں نے بتایا آپ کو کہ جہاد کا مہینہ ہے اور اس میں جہاد فرض کیا گیا. اور جس قوم کو جہاد کرنا ہو اس کو ایک صف بننا چاہیے، اور صف بن نہیں سکتی جب تک ان کے دل آپس میں ملے نہ ہو. اور دل کبھی تکبر کی بنیاد کے اوپر نہیں ملائے جا سکتے کبھی بھی. اگر آپ نے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں تو کسی بھی آدمی کو آپ اپنے برابر نہیں لا سکتے، اس کی محبت اور اس کی اپنائیت نہیں جیت سکتے کبھی بھی. آدمی اپنا یہ یاد رکھے کہ میں ہوں کیا، کب ہے کب چلی جائے میرے ہاتھ کی دولت کوئی بھروسہ نہیں، کب میرے بچے بے سہارا ہو جائیں. کسی نے کل کے حالات دیکھیں؟ کوئی جانتا ہے جاؤں میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہو جائے، مجھے ہارٹ فیل نہیں ہو جائے، ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. آئے دن ہمارے ہاتھ سے جنازے اٹھتے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں. پھر کہا پہ کس برتے پہ ہم کو ناز ہے؟ کسی کی بے کسی کو مسکرا کر دیکھنے والے تجھے لے آئے اس منزل پہ مستقبل تو کیا ہوگا. خلیفہ اس کا محمود غزنوی نے ہندوستان کے اوپر حملہ کیا. اس کا ایک غلام تھا ایاز. محمود غزنوی اس کو بہت ہی چاہتا تھا، غلام تھا حالانکہ، اور اس کو سارے اختیارات اس ملک کے ہندوستان کے بھی اس کو دے رکھے تھے ایاز کو. اب بادشاہ تو کان بھرتے ہی ہیں. ایک نے بھرنا شروع کیا کان لوگوں نے کہ پتہ نہیں یہ کیا سازش کر رہا ہے آپ کے خلاف. یہ آپ کا غلام ہے نا، 2 کوڑی کا آدمی، جنہوں نے کیا سازش کر رہا ہے. اور یہ جاتا ہے روزانہ مغرب کے بعد جاتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، پھر کافی دیر میں کمرے سے نکل کے آتا ہے، پتہ نہیں کیا حرکت کر رہا ہے. محمود غزنوی نے جاسوس لگایا کہ دیکھو کر کیا رہا ہے. بیٹھا ہے، واقعی گھس جاتا ہے. بلا کے پوچھا تم کرتے کیا اس کمرے میں؟ لوگوں نے بتایا کچھ بھی نہیں، پرانے کپڑے پرانی گدڑیاں دیکھتا رہتا ہے بیٹھا ہوا. تو محمود غزنوی نے کہا تم کرتے کیا رہتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ بادشاہ میں یہ یاد رکھنا چاہتا ہوں کہ میں حقیقت میں کیا ہوں، حقیقت میں کیا ہوں، کیونکہ مستقبل کا اور حالات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میرا دماغ نہ خراب ہونے پائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ میں رہوں، اس لیے میں اپنے ماضی کو جھانک لیا کرتا ہوں کہ ایاز تم یہ تھے حقیقت میں، تم یہ ہو حقیقت میں. انسان اپنی حقیقت کو یاد رکھے. تو رمضان کا مہینے میں اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ برابری غمخواری کا مہینہ، دوسروں کے دکھ درد محسوس کرنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ جو ہے، اور دوسری چیز جو اس مہینے میں آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ یہ شہر دعا ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو دعا کے سلسلے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ دعا مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے دعا. دعا نام ہے اللہ کے سامنے گر جانے کا اور اپنے آپ کو اس کے آگے صفر کر لینے کا. بالکل میں کچھ نہیں ہوں اے اللہ، تو سب کچھ ہے. میری طاقتیں، میری صحت، میرے پاس میرے گٹس، دولت میں سمجھتا ہوں میں دولت کما لی، اپنے آپ کما لی. قرآن کریم نے کہا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں قال انما اوتیتہ علی علم عندی، پیسہ آیا تو کہہ رہے ہیں میں نے کما لیا. ولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد من قوۃ واکثر جمعا. کتنے ذہانت والے، کتنے علم والے، کتنے عقل والے ٹھوکرے کھاتے پھرتے ہیں، کتنے جاہلوں کے پاس پیسے کے انبار لگے ہوئے. تیمور لنگ جو ہندوستان کا یعنی بادشاہ تھا، تیمور لنگ اپنے ایک امیر تھے دولت خان مگر نابینا تھے، ان سے کہا مذاق میں
دولت خان سے کہا کہ کیا دولت اندھی ہوتی ہے؟ نابینا تھے دولت خان، کیونکہ دولت اندھی ہوتی ہے، تو کہا کہ اندھی نہیں ہوتی تو جیسے لنگڑے کے پاس کیوں آتی؟ تیمور لنگڑے تھے چونکہ. تو دولت کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور کتنے جاہلوں کو تو ایک روٹی نہیں ملتی اگر آدمی اپنے گٹ سے کماتا، ایک لقمہ نہیں ملتا. مشہور شعر بقی کا کم من جاہل تلقاہ مرزوقا وکم من عالم آیت مذاہبہ. کتنے پڑھے لکھے روٹی کے لگڑوں کو ترستے ہیں اور کتنے جاہل خوب کھاتے پیتے ہیں. ہماری آنکھ کا مشاہدہ ہے. آدمی کیوں سمجھے کہ یہ میں نے کیا؟ تو دعا نام ہے اس بات کا کہ اللہ کے سامنے گر جائے، میں کچھ نہیں، جو دیتا ہے تو دیتا ہے، جو عطا کرتا ہے تو عطا کرتا ہے، اس لیے میں تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں. خدا کے اقتدار کو تسلیم کرنے کا بہترین مظاہرہ عبادت اسی کا تو نام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خدا کے قدموں میں ڈال دے، سر ڈال دے اللہ کے آگے. یہی عبادت ہے، یہی ہے دعا کی حقیقت بھی، کہ جب کوئی کسی کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کر دے کہ میں کچھ نہیں تو سب کچھ ہے. ایک مثال جو میں آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں لیکن ہر بار دینے کو میرا دل چاہتا ہے. ریڈر ڈائجسٹ میں ایک صاحب نے لکھا اپنا ایک واقعہ کہ ہمارے پاس تھا نہیں کچھ. ہمارا بیٹا ہم سے سائیکل مانگ رہا تھا، لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم سائیکل خرید کے دے دیتے. مانگے جا رہا تھا پاپا سائیکل لا دیجیے، پاپا سائیکل لا دیجیے. پیسے نہیں، ٹال دیتا تھا باتیں کر کے. ایک دن بیٹھا تھا میں تو میرے پاس آ کے چپ کر کھڑا ہو گیا، آنسو بہانے لگا. میں نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا پاپا آپ ہی تو ہمارے پاپا ہیں، آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں. یہ جملہ اس نے کہا تو میرے لیے ممکن نہیں رہا کہ میں اس کے لیے سائیکل نہ لا کے دوں، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو صفر کر لیا کہ جیسے وہ کچھ نہیں ہے میں سب کچھ ہوں. اور جب اس نے مجھ پہ اتنا بھروسہ کیا تو اب تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں سائیکل لا کے دوں. تو جب آدمی خدا کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کرے گا کہ اللہ میں کچھ نہیں تو سب کچھ ہوں، تو اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا کیسے سکتا ہے؟ خدا کے در سے واپس نہیں لوٹ سکتے کبھی بھی ہاتھ. یہ الگ بات ہے جو میں نے مانگا وہ مجھ کو نہ ملے کیونکہ میں نہیں جانتا کہ کیا چیز میرے لیے بہتر ہے. یہ الگ بات ممکن ہے. چھوٹے بچے آگ کے انگارے مانگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں دہکتے ہوئے، لیکن شفیق باپ آگ کا انگارہ ہاتھ میں کبھی نہیں دیتا اس کے ہاتھ میں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انگارہ اس کے لیے مفید نہیں ہے، انگارہ نہیں دے گا وہ اس کو. اسی طرح سے اللہ بھی ان دعاؤں کو اس طرح سے قبول نہیں کرتا. حدیث میں آیا دعائیں 3 طرح قبول کی جاتی ہیں، یا تو جو تم نے مانگا وہی تم کو مل جاتا ہے، یا اللہ اس سے بہتر کچھ تم کو عطا کرتا ہے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کو آخرت میں ڈپازٹ کر لیتا ہے، وہاں پر وہ اجر و ثواب اس کو تم کو عطا فرماتا ہے. تو دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی. لوگ کہتے ہیں، حدیث ہے حضور نے ارشاد فرمایا دعا کبھی خالی نہیں جاتی، لا یرد، کبھی بھی ہاتھ اللہ کے حضور جو پھیل گئے نہیں الٹے جاتے، پھیرے نہیں جاتے، جب تک آدمی یوں نہ کہہ دے کہ آخر میری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی. جب آدمی کی زبان پہ یہ شکوہ آ جاتا ہے کہ میری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، اب اللہ غیرت مند اس کی دعا قبول نہیں فرماتا جب تک یہ شکوہ نہ آئے. دعا کسی بھی صورت میں ہو لیکن قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے آداب اللہ نے بتائے. دعا مانگنے کے بھی آداب ہیں، ان آداب کے ساتھ دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے. شرطیں ہیں، کچھ شرائط، جس میں پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ اطاعت کریں اللہ تعالیٰ کی. سب سے پہلی شرط تو یہ کہ عزم مصمم کریں کہ زندگی کے معاملات میں اللہ کی اطاعت کروں گا. قرآن کریم نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، میں تو ہر ایک پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، تو لوگ میری پکار کیوں نہیں سنتے؟ یعنی اللہ سے تو مانگنے چلے، اے اللہ کو تو حکم دینے چلے کہ یہ فرما دے وہ مت فرما دے، لیکن اللہ جو تم سے فرما رہا ہے اسے ماننے کی ضرورت نہیں. تو اللہ کو نعوذ باللہ آپ کے چپراسی ہے کہ وہ آپ کی ہر بات مانے جائے، آپ اس کی کوئی بات نہ مانے. کہا اللہ نے فل، لہٰذا جس کو مانگنا ہے پہلے وہ میری بات مانے، اور جو میری بات نہیں مان رہا اس کو مجھ سے اپنی بات منوانے کا کوئی حق نہیں ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ پہلے وہ میری بات مانیں اگر مجھ سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں. تو شرط اول ہے خدا کی اطاعت کا عزم مصمم دعا کے لیے. رمضان دعا کا مہینہ ہے بے شک، لیکن اس کے آداب، اور دوسرا ادب اور دوسری شرط ہے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ سے دعا مانگو مگر اس حال میں کہ تم اپنا دین اس کے لیے خالص کر چکے ہو. دین کو خالص کرنا کیا ہے؟ دین کہتے ہیں نظام حیات کو، زندگی گزارنے کا طریقہ دین ہے. یوسف کی تفسیر چل رہی تھی جب یہ رمضان آیت تھی کہ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو
اپنے بادشاہ کے قانون کے حساب سے لے نہیں سکتے تھے. تو دین کا ترجمہ ہوا قانون اور نظام حیات جس کے مطابق زندگی چل رہی ہے. دین یہ مکمل جس میں معیشت اور معاشت، سیاست اور سماج سب کچھ شامل ہے. اس کو خالص کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ ایسا نہیں کہ دین کے صرف عبادت کے شعبے تو اللہ کے لیے خالص کر دو اور سماج کے اور سیاست کے شعبے کسی اور کے حوالے کر دو. اور جو آدمی سیاست و سماج دوسروں کے حوالے کر کے اور نبی لمبی نفلیں کھینچ کے یہ سمجھ رہا ہے کہ دعا مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ فرما رہا ہے نہیں، اس کی بھی شرط ہے فَدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جو اللہ کے لیے دین کو خالص کریں صرف انہی کی دعا خدا قبول فرماتا ہے. ڈرامے بازیاں یہاں چل جاتی ہیں، ارے صاحب تو رات کے تہجد گزار ہیں تو بڑی نفلیں کھینچتے ہیں. حالانکہ جب سیاسی مغفرت کا موسم آتا ہے تو یہ سیاسی آقاؤں کے دربار میں بھی دعا مانگنے پہنچ جاتے ہیں. اب دیکھیے تو کیسے کیسے فوٹو چھپ رہے ہیں، انہی لوگوں کے ہیں جن کی راتیں جو ہیں سجدوں سے آباد ہیں، جو اتنی لمبی ٹوپی لگاتے ہیں کہ دوسری صف والے کو پریشانی ہو جاتی ہے آگے والی صف والے کو، اتنی بڑی ٹوپیاں لگاتے ہیں. اب دیکھیے خوب، کوئی واجپئی جی کے ساتھ افطار کر رہے ہیں، کوئی بی جے پی کے اندر جو ہے قوم کا نسخہ شفا دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہے. اور افطار پارٹیوں میں شرکت کر رہے ہیں. اعلیٰ رزق کا افطار تو کہہ رہے ہیں، حالانکہ رزق بی جے پی کا ہے وہ جو کھا رہے ہیں. جو لوگ سیاست اور سماج میں دین کو غالب کرنے کی بات کرنے کو سیاست کہیں اور ہندوتوا کے لمبرداروں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ان کی تقویٰ پہ کوئی حرف نہ آئے. اور ہندوتوا تھوڑی، جو بھی دنیا میں غیر اسلامی نظام حیات ہے اس کے اسٹیج پر آرام سے بیٹھ جائیں لہک لہک کے، اور اس کو سیاست نہیں سمجھتے. دین کے غلبے کی بات کریں، ارے بھائی دین میں سیاست کو چھوڑ دی، اور خود تو آپ پورے مکمل سیاست میں گھس گئے، شیطانی وہ بھی. آپ کے دامن مبارک پہ کوئی دبا نہیں آیا، کمال ہو گیا. دامن مبارک پہ کوئی دبا نہیں آیا. جن لوگوں کی دینی خدمات کے نام پر صرف دینی خدمت کیا ہے؟ زکوٰۃ کے مسائل کا اور قربانی کی کھال کے مسئلوں کا پوسٹر چھاپنا، دینی خدمت کے نام پہ جن کی کل دینی خدمت یہ ہوتی ہے. اور معلومات کے نام پر جن کی ساری استنجے کے ڈھیلے اور طلاق کے جھمیلے تک ہی محدود ہیں، ساری معلومات دین کی وہ ہے مستجاب الدعوات. ان کے ہاں دعائیں کھٹ سے جاتی ہیں، فیکس ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. یہاں دعا کی وہاں اللہ میں فیکس ہوئی فوراً، لیکن اللہ نے پہلے منع کر دیا، نہیں دعا صرف ان کی جو دین کو خدا کے لیے خالص کر لیں. اور دین میں شامل ہے سیاست، معیشت، نظام، سماج، سب کچھ. اور جو بٹوارا کر رہے ہیں کہ نہیں اب تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص ہی کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو زندگی میں اللہ تعالیٰ کا زندگی میں حصہ کہاں ہے؟ اخلاص کی بات تو چھوڑیں کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے، ایسا کہاں. اب تو زندگی میں جو جزوی اللہ میاں کے لیے تھا وہ اتنا ہی تو تھا اللہ تعالیٰ کے لیے کہ بھئی اللہ میاں ایسا تھا کہ نظام جو اپنے معاشرت کے قوانین ہیں اس کے لیے اپنی برادری موجود ہے، وہ بنائے گی معاشرت کے قوانین. کتنی دیگیں لڑکنی ہیں، کتنا کیا ہونا ہے، یہ سب تو ہماری برادری بنائے گی شادی میں. اور سیاسی قوانین کے لیے جو ہے ہمارے موجود ہیں، کیسری جی ہیں، ایم کے ہیں، ڈھم کے ہیں، بہت سے لوگ ہیں سیاسی قوانین مرتب کر کے ہم کو دیں گے. ہماری مقدس پارلیمنٹ اور ہماری معزز اسمبلیز ہیں جو قوانین ہمیں بنا کر دیں گی. سیاست وہاں سے لیں گے اور معاشرت یہاں سے لیں گے. اللہ میاں سے تو صرف ایک بچے مانگ لیں گے ضرورت پڑی تو، یا ملازمت مانگ لیں گے. اور اب تو وہ بھی نہیں، اب تو وہ بھی دوسروں کے مل جاتی ہیں. اب تو بھی بزرگان دین بانٹ رہے ہیں، وہ بھی اللہ میاں کہاں دے رہے ہیں. تو اب تو اللہ میاں کی وہاں بھی ضرورت نہیں رہی. اولاد بھی کہیں اور سے مل جاتی ہے، ملازمت بھی کہیں اور سے مل جاتی ہے، قوانین جو ہے نظام وقت سے مل جاتے ہیں، اور معاشرت اپنی برادری سے مل جاتی ہے. خدا عدالت نعوذ باللہ ہماری زندگی سے ریٹائر ہے. اور ہم کہیں کہ اللہ یہ فرما دے، اللہ وہ فرما دے، اور اللہ میاں فرمانے کا اور تمہارے فرمانے پہ عمل کرنے کے لیے رہ گیا ہے، بس اس لیے رہ گیا اللہ تعالیٰ. نہیں، دوسری شرط ہے ادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو دعا کرو، شرط یہ ہے کہ دین کو اس کے ساتھ خالص کرو. اطاعت اور دین کو خالص کرنا دو شرط. تیسری شرط اللہ نے بتائی، حضور نے ارشاد فرمائی رزق حلال، رزق حلال، پاک کمائی. ترمذی کی حدیث حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی دعا مانگتا ہے ای رب اے اللہ، روتا ہے، اتنا روتا ہے کہ آنسو یہاں تک بہ رہے ہیں اس کے، اور ہاتھ اتنے اٹھاتا ہے کہ اس کی بغلیں نظر آ جاتی ہیں، لیکن